بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمانے کو گواہ بنایا اور انسان کو وقت کی یادوں کا امین۔ درود السلام ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امت کو علم و تاریخ کا سرمایہ عطا کیا گیا۔ یہ ہے تاریخ دمشق، وہ شہر جسے اللہ نے انبیاء و صالحین کے قدموں سے مقدس بنایا، جس کے در و دیوار نے وحی اور حکمت کی صدائیں سنی، اور جس کے گلی کوچوں سے علم کی روشنی صدیوں تک پھیلتی رہی۔ دمشق کی فضیلت۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں فرمایا ہے، میں نے دمشق کی فضیلت، اس کے اہل علم اور یہاں سے گزرنے والے انبیاء و صحابہ کے حالات کو جمع کیا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں جان سکے کہ یہ شہر کس قدر برکت والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ یہی زمین ارض شام ہے اور اس کا قلب ہے دمشق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام میں ایمان قائم رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ دمشق کا آغاز۔ ابن عساکر کے مطابق دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے سب سے پہلے اسی جگہ کو آباد کیا۔ یہ شہر ہمیشہ علم و تمدن کا مرکز رہا۔ اہل دمشق نبیوں کے وارث، علماء کے میزبان اور صوفیاء کے مسکن رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا فیض اسی سرزمین سے پھوٹا۔ یہی وہ وادی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بشارت دی گئی۔ انبیاء و صالحین کا قیام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے نکلے تو اللہ نے انہیں شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ وہ دمشق کے نواح میں پہنچے اور کچھ عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہ بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب بس گئے۔ ابن عساکر نقل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمشق میں ایک باغ خریدا جہاں وہ مہمانوں کو ٹھہراتے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے۔ اسی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا دوست اور مخلوق کا میزبان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق دمشق سے۔ ابن عساکر نے روایات جمع کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم مشرقی دمشق کے سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ ان کے جسم سے 2 زعفرانی چادریں لٹک رہی ہوں گی اور ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ یہ بشارت دمشق کی روحانی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ شام اور دمشق کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام اللہ کی زمین میں بہترین زمین ہے، وہاں کے بندے میرے پسندیدہ بندے ہیں،
اللہ اپنی رحمت کے فرشتوں کو شام کی طرف بھیجتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر فتنہ تمہیں گھیر لے تو شام چلے جانا، کیونکہ وہاں ایمان کے چراغ کبھی نہیں بجھتے۔ اسلام کی آمد۔ جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کی فتح کے لیے لشکر روانہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ چند ہی دنوں میں شہر ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔ یہاں کے چرچ مسجدوں میں بدل گئے اور وہی جامع اموی آج بھی اسلام کی شان کے طور پر کھڑا ہے۔ دمشق میں علم کا فروغ۔ اسلامی دور میں دمشق علم و حکمت کا گہوارہ بن گیا۔ یہاں امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فقہ شام کی بنیاد رکھی اور بعد کے ادوار میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ اور حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ جیسے ائمہ نے علم کو نئی زندگی بخشی۔ ابن عساکر خود فرماتے ہیں میں نے دمشق کے ہر محلے میں علم کی روشنی دیکھی، مساجد میں درس حدیث، مدارس میں تفسیر اور گلی کوچوں میں اذکار کی صدائیں گونجتی تھی۔ اہل دمشق کے اوصاف۔ اہل دمشق میں صبر، علم اور عبادت کی خصوصیات نمایاں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں دمشق والوں کے دل نرم، زبانیں سچی اور نیتیں پاکیزہ ہیں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں میں نے دمشق کے محدثین میں ایسی سچائی دیکھی جو دنیا کے کسی اور شہر میں کم ہی ملتی ہے۔ دمشق کا روحانی مقام۔ یہ شہر اولیاء و صلحاء کی وادی ہے۔ یہاں حضرت بلال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما اور بے شمار تابعین مدفون ہیں۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ہر مینار کے نیچے ایک دعا ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں دمشق کی ہوائیں ذکر الہی سے معطر ہیں اور اس کے درختوں کی جڑوں میں شہداء کا خون بہتا ہے۔ اختتام جلد اول۔ یوں تاریخ دمشق کی پہلی جلد اس شہر کی روحانی بنیادوں کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ زمین انبیاء کی دعا سے بابرکت ہوئی اور علم و ایمان کی قندیلوں سے روشن رہی۔ ابن عساکر نے قلم سے وہ نقش بنایا جو زمانہ مٹا نہ سکا اور دمشق کو امت کی تاریخ کا دل بنا دیا۔ والحمد للہ رب العالمین۔